الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، बुजुर्गों और भाइयों और पस पर्दा तालिबात व मुअल्लिमात और हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम और करम है कि उसने इस इदारे में पढ़ने वाली तालिबात को इस अजीम किताब की तकमील की तौफीक अता फरमाई। इस पर जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। सभी उलमा जानते हैं कि ये किताब, जिसे बुखारी शरीफ कहा जाता है, कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर और मुस्तनद किताब समझी गई, और इसे जो बेमिसाल कबूलियत हासिल हुई वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज दुनिया में किसी भी शख्स को
عالم یا عالمہ نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ اگر وہ ساری کتابیں پڑھ لے لیکن اس نے بخاری نہ پڑھی ہو تو وہ نامکمل سمجھا جائے گا۔ مکمل جبھی ہوگا جبکہ وہ بخاری شریف مکمل یا اس کے منتخب ابواب کم سے کم پڑھ لے۔ تو یہ عظیم کتاب اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی۔ جن بچیوں نے پڑھی، جن معلمات نے پڑھائی، جن منتظمین کی نگرانی میں پڑھنے پڑھانے کا عمل انجام پایا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور خاص طور پر اس دور میں بچیوں کی دینی تعلیم، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ویسے تو ہر زمانے میں دینی تعلیم کی اہمیت رہی ہے اور رہے گی، لیکن موجودہ دور میں ہماری ماں و بہنوں کی ذمہ داریاں آنے والی نسلوں کے لیے اور گھریلو ماحول کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ اگر ماں یا بیوی دیندار ہے اور اس کے پاس دینی علم ہے اور صحیح معلومات ہیں اور اسلامی اخلاق اور بہترین صفات کی وہ حامل ہے، تو وہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے کئی ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ جہاں لوگ دین سے دور تھے، حتیٰ کہ رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتے تھے، نماز بھی یا پڑھتے نہیں تھے تو گنڈیا گنڈے دار پڑھتے تھے، لیکن کوئی بہو دیندار آ گئی اور اس نے حکمت کے ساتھ گھر کے لوگوں پر محنت کی، شوہر پر محنت کی، نندوں پر محنت کی، اپنے بچوں پر محنت کی، تو چند ہی سالوں کے اندر گھر کا رنگ بدل گیا۔ بے نمازی نمازی بن گئے، بے روزے دار روزے کے پابند ہو گئے، حتیٰ کہ جو مرد داڑھی نہیں رکھتے تھے وہ اس عورت کی محنت سے داڑھی رکھنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے اپنی بات منوانے کی۔ اچھائی میں بھی یہ منوا سکتی ہے اور برائی میں بھی منوا سکتی ہے۔ تو اگر اس عورت کے اندر دینداری ہوگی، یہ علم دین کی حامل ہوگی، اس کی اچھی تربیت کی گئی ہوگی، تو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، گھر میں سکون آئے گا، نسلوں میں دین و ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ اس لیے بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے جہاں بھی محنت ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ اللہ تعالی اس محنت کو قبول فرمائے
اور اس کے مفید اثرات ظاہر فرمائے۔ پڑھنے والی بچیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب انہوں نے یہ نصاب مکمل کر لیا اور ان کے ساتھ عالمہ کا لاحقہ لگ گیا، حافظہ کا لاحقہ لگ گیا کہ اب یہ عالمہ ہو گئیں، انہوں نے نصاب مکمل کر لیا، انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، حافظہ ہو گئیں، تو ان کا فرض ہے کہ اس لقب کی لاج رکھیں۔ اگر ایک عام عورت کوئی غلطی کرے گی تو اتنی برائی نہیں ہوگی، اور عالمہ ہونے کے بعد اگر غلطی کرے گی تو یہ بڑی برائی کی بات ہے۔ کسی بھی عورت کا بے پردہ رہنا شرعاً حرام ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ آنا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر عالمہ بن کر بے پردہ ہے تو یہ ڈبل ناجائز ہے۔ اس نے اپنے علم کی توہین کی ہے اور اپنے علم کی اس نے لاج نہیں رکھی۔ تو جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، ان کا ایک امتیاز معاشرے میں ہونا چاہیے دیگر خواتین کے مقابلے میں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو، بنات طیبات کو، ازواج مطہرات کو انہوں نے جس طرح پاکیزگی کے ساتھ، پاک بازی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، عبادت گزاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایسے ہی ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ جبھی اس علم کا صحیح فائدہ ہوگا اور اچھے ثمرات اور اثرات ظاہر ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی دینی تربیت سے غافل نہ رہیں اور ان کی نگرانی کریں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، دن رات ان کا مشغلہ کیا ہے، کن سے ان کے روابط ہیں، کن کے ساتھ ان کا ربط و ضبط ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کی نگرانی کرے، کھلا نہ چھوڑ دیں۔ یہ امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان امانتوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر وہ کسی اسکول میں یا کالج میں بھی پڑھ رہی ہیں پردے کے ساتھ، تو بھی ان کی مکمل نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم بچیاں، صاحب ایمان گھرانے کی بچیاں عام بچیوں سے الگ ہونی چاہیے، الگ نظر آنی چاہیے۔ ان کا ایمان ایسا پختہ ہو، ان کے اعمال ایسے مضبوط ہوں کہ کتنا ہی ماحول بدلا ہوا ہو، لیکن وہ اپنے ایمان اور اعمال کو ہرگز چھوڑنے پر تیار نہ ہوں۔ یہ ماحول، یہ جذبہ، یہ نظریہ ہماری ماں بہنوں کا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے بخاری شریف،
اس کے آغاز میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم علیہ السلام کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اس سے آپ نے کتاب شروع کی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شروع کرنا اس عنوان سے یہ حسن آغاز ہے، یعنی بہت بہترین ابتدا ہے، اس لیے کہ تمام خیر اور بھلائی اور اچھائی اس کا سرچشمہ وحی خداوندی ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اصل خیر تو اسی میں ہے. ہم اگر اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی رائے سے کوئی نظام بنائیں، کوئی صورت تجویز کریں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی. لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئے قرآن پاک میں، یا پیغمبر علیہ السلام کی زبانی یا آپ کے عمل سے ثبوت ہو اور صحیح معنی میں ثبوت ہو جائے، اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ 100% صحیح ہی ہے. ہمارا تو سارا ایمان، سارا دین وحی سے وابستہ ہے. اسلام کسی کے گھر کا بنایا ہوا گھروندا نہیں ہے کہ چند لوگوں نے بیٹھ کے اور طے کر دیا ہو کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو. اسلام اٹل ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس کے بنیادی احکامات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوئی مولوی بدل سکے، نہ عالم بدل سکے، نہ عالمہ بدل سکے. خود مسلمان بھی نہیں بدل سکتے، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں بدل سکتا، تو دوسرے لوگ ہم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے آغاز کیا ہے کتاب کا کہ بھائی وحی دیکھ لو، دیکھ لو اس بارے میں وحی کیا کہتی ہے. جب بھی زندگی میں کہیں قدم بڑھانے کی بات ہو تو مسلمان کو چاہیے وحی کو تلاش کرے، اور وحی کا مغز اور خلاصہ کیا ہے؟ فقہ اسلامی ہے. مسئلے مسائل علماء بتاتے ہیں، اپنی جیب سے نہیں بتاتے، سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، صراحتاً یا دلالتاً. کسی عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی من گھڑت مسئلہ بتا دے، اور اگر بتائے گا تو مانا بھی نہیں جائے. تو حضرت نے شروع ہی میں یہ بات کہی کہ دیکھو وحی کو بنیاد بناؤ، وحی سے رجوع کرو. اور پھر پہلی روایت لائے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اجر و ثواب نیتوں پر منحصر ہے. خالی ظاہری طور پر عمل کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے. بڑی لمبی نماز پڑھی، صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ لی، تمام ارکان اچھی طرح ادا کیے، آدھے گھنٹے میں ادا کیے،
لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے صوفی کہیں تو 0/0 ہو جائے گی نماز، دیکھنے میں لمبی ہے، کچھ نہیں یاد آئے گا۔ اور اگر 2 رکعت مختصر پڑھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، لیکن نیت خالص ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس 2 رکعت میں اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ آدمی تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو عمل چھوٹا ہو لیکن نیت اچھی ہو، ثواب عظیم ہے۔ عمل بڑا ہو، نیت میں کھوٹ ہو، 0 ہے، کچھ نہیں۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل پہلے صفحے پہ یہ روایت درج کی تاکہ کتاب پڑھنے والوں کو تنبیہ ہو جائے کہ نیت درست کرو، پڑھنے میں بھی نیت درست، پڑھانے میں بھی نیت درست، بیان کرنے میں بھی نیت درست، لکھنے میں بھی نیت درست، کوئی بھی دین کا کام کرو نیت پہلے ٹھیک کرو۔ یہ حضرت نے گویا نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد پھر مختلف ابواب ہیں، ایمان ہے، علم ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فلاح، سب سے متعلق روایتیں ہیں۔ اور آخر میں حضرت نے جو باطل فرقے ہیں، عقل پرست، ان کی تردید کے ابواب قائم فرمائے، جنہوں نے دین کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بنایا۔ پہلے زمانے میں ان کا نام تھا معتزلہ، خوارج، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، یہ سب نام تھے۔ اب اس نام کے تو فرقے نہیں رہے، مگر جو ان کا نظریہ تھا غلط نظریہ، اس کے حامل لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، نام کچھ اور۔ اس لیے یہ تردید کل بھی ضروری تھی، آج بھی ضروری۔ ان کے غلط نظریات میں ایک یہ بات تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت میں وزن برحق ہے، اور میزان قائم کیا جائے گا، تول ہوگی، ترازو ہوگا۔ تو ان میں سے بعض فرقوں نے یہ کہا کہ بھئی تول جو ہوتی ہے وہ تو جسم والی چیز کی ہوتی ہے، غلہ تولا جاتا ہے، گنا تولا جاتا ہے، لوہا تولا جاتا ہے، اور جناب دیگر چیزیں تلتی ہیں۔ نماز میں کیا بات ہے کہ وہ کیسے تلے؟ نماز بھی کوئی تولنے کی چیز ہے، روزہ بھی کہیں تلے گا، قرآن کی تلاوت بھی کہیں تلے گی، یہ تو ہماری گدی میں آتی نہیں بات۔ تو انہوں نے وزن کا ہی انکار کر دیا کہ جی کوئی وزن نہیں ہے۔ کہ اچھا قرآن میں تو وزن آیا ہے؟ کہنے لگے اس سے مراد عدل ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیں گے، یہ مراد ہے۔ ترازو وغیرہ کچھ نہیں، بس ترازو تو مثال کے طور پر ہے، اصل تو عدل ہے۔ یہ انہوں نے تعویل کی اور یہ تعویل بالکل فاسد ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر دیا کہ نہیں، یہ بکواس نہیں چلے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ بھئی جب اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ بھئی قائم کرنے والا تو قائم کر رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو تم کیوں اس کے اندر
تعویلیں کر رہے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ چنانچہ دعویٰ کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ یہ ہے پکی بات، دعویٰ ہے، قرآن کی آیت دلیل ہے۔ اور پھر دو فائدے بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیے کہ قرآن میں ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو القسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عدل کے معنی میں آتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، جو باب افعال سے آتا ہے، اقسط مقسط، اور جب یہ ثلاثی میں استعمال ہوگا قاسط تو یہ ظالم کے معنی میں ہے۔ یہ بھی اہل علم جانتے ہیں، ایک عربی زبان کا فائدہ ہے، وہ ضمناً بیان کر دیا۔ اصل دعویٰ یہ ہے کہ اعمال بھی تلیں گے اور اقوال بھی تلیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل ایک تو قرآن کی آیت آ گئی اور ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پھوکے ہیں، آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کو بیان کرنا پڑھنا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے۔ یہ دعوے کی دلیل ہو گئی کہ دیکھو ہیں کلمات، زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، مگر جب میزان میں ترازو میں رکھی جائے گی تو وزنی ہو جائے گی۔ یہ دلیل ہوئی۔ شوق پیدا ہوا کون سے ایسے دو کلمات ہیں بتایا جائے، جلدی بتایا جائے۔ فرمایا سنو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے، عظیم ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات ہر خوبی سے متصف ہے، ہر صفات حمیدہ کی حامل ہے۔ یہ بندہ اپنی زبان سے جب نکالتا ہے اللہ کو اس بندے سے بڑا تعلق اور محبت اور پیار ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، اور میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے، میری صفات بیان کر رہا ہے، میری شکر گزاری کر رہا ہے۔ اور قیامت میں جب یہ کلمات جو جمع ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں سامنے لائے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رکھیں۔ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ یہ دونوں کلمے پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ نے 40 دن مسلسل یہ عمل کر لیا، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ 40 دن کم سے کم یہ عمل کرو، روزانہ صبح اور شام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بتاؤ کون کون کرے گا یہ عمل؟ دیکھو سب نے اٹھا دیے ماشاءاللہ، لیکن یہ اٹھے ہی نہ رہ جائے، ان کی تعمیل ہونی چاہیے، اور آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ محسوس کریں گے
اور دینی اعتبار سے بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا۔ اور یہ 40 دن تو عادت ڈلوانے کے لیے ہیں، زندگی بھر اگر معمول بنا لیں تو سبحان اللہ، پھر تو بھئی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری بچیوں کو مزید علم نافع عطا فرمائے، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے، خرابیوں سے محفوظ رکھیں، اس ادارے کو بھی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ یہ ان بچوں